ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ یہاں پہ جو ہمارے کونسلرز آفیسز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنے کارڈز بنوانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں، کیونکہ یہی ایک وقت ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے جنرل سے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر تو ان کے پاس اپنے آئی ڈی کارڈ ہیں تو وہ استعمال کریں گے، وہ تو بعد میں ایک طریقہ کار استعمال کیا جائے گا کہ کیسے کرنا ہے، لیکن اگر وہ ایمبیسی سے رابطہ کریں تو کیا ایمبیسی والے اویئر ہوں گے، ایمبیسی والے تعاون کریں گے ان سے؟ جی ہاں، اس میں الیکشن کمیشن نے جو ہدایات دی ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ اس میں پورا تعاون کریں ان کے ساتھ، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ اس بات کا بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ انتظامات جو ہیں ابھی چونکہ ابتدائی مراحل میں ہیں، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو ووٹ کاسٹنگ ہوگی اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اس میں ابھی کل کی جو تازہ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آئی ٹی ٹیم ہے اس نے اس کو وہ جو ہے اس کو ٹرائلز بیسس پہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند دن وہ استعمال کریں گے کیونکہ اس میں بہت سے سکوم، بہت سی خرابیاں ہر چیز میں، ہر سسٹم میں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو جانچ رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فول پروف بنایا جائے۔ اور ہماری او پی ایس کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں، ان کو انکریج کریں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جتنی بھی ووٹ کاسٹنگ ہوگی وہ اس میں ریگنگ نہ ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ منصفانہ ہو۔ ٹھیک ہے، منصفانہ ہو، یہ بات بھی کریں گے۔ اور چونکہ آپ نے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ہم آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوں گے ان الیکشن میں وہ اپنا ووٹ دے سکتے ہیں یہاں رہتے ہوئے، یہ ابھی حق دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس کا جو ابتدائی مرحلہ تھا اس گفتگو کا، اس میں ہم نے بات کی ہے فوائد کے حوالے سے، اور اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ یہاں بھی منصفانہ ہوں گے، چونکہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں منصفانہ اور غیر منصفانہ کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں جو الیکشن ہوں گے یا یہاں کے جو اوورسیز پاکستانی یہ اپنا ووٹ ڈالیں گے تو کس حد تک یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ منصفانہ طور پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے، ان پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟ تو ابھی ہم اپنے مہمانوں سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس میں جو تبدیلیاں آئیں گی لانگ ٹرم کے لیے وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ یہ ہمیں بتائیں کہ اب جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، اس میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ کیا آئیں گی، اور کیا وہ تبدیلیاں یہاں کے باشندے جو پاکستانی باشندے یہاں بیرونی ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے تبدیلیاں ہوں گی، یا کہ پاکستانی قوم جو پاکستان کے اندر رہتی ہے ان کے لیے کچھ تبدیلیاں آئیں گی؟ تو یہ ایک بڑا دلچسپ سا موضوع ہے، آپ ذرا غور سے سنیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ بتائیں گے کہ تبدیلیاں کیا آئیں گی؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اسمپشن نہیں کرنی چاہیے کہ ہر جو چیز ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں اسمپشن نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں پر لوگ اب وہ قطاریں لگ جائیں گی اور لوگ ووٹ دیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی اسمپشن نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو اس میں کچھ خرابیاں بھی آئیں گی، چونکہ پولیٹیکل پریشر ہوگا، یہ ہوگا، مگر اس کا مقصد صرف یہ ایک تو یہ تھا کہ جو لوگوں کا حق ہے وہ دیا جائے، لوگوں کو وہ جو ہے نا کہ فیلنگ ہے کہ وہ بلانگنگ کا ہے جو ہے وہ ہے۔ اس میں یہ دیکھیں جی جو سب سے بڑی ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں خاص کر کے اوورسیز جو ہیں وہ بڑے پیشنیٹ ہیں پاکستان کے بارے میں۔ ہم سب سے زیادہ جو جہاں پیسہ بھی دیتے ہیں تو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے، اور ہم ہمیشہ جو ہے وداؤٹ کسی پولیٹیکل کے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں بہت فکر ہے، بڑا کنسرن ہے۔ تو یہ ایک موقع ملے گا ہمیں کہ کم از کم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از، کہ آپ اب جا کر اس کو استعمال کریں، اور وہ باتیں جو ہم دور سے سالوں سے کر رہے ہیں کہ ہم گورننس سے سیٹسفائی نہیں ہیں، لوگ جو غلط ہیں، یہ ہے گو ہماری چوائس تو ہے وہی ہوگی جو لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم اوورسیز سے تو نہیں کھڑے کر رہے کہ ہم اپنی چوائس الگ نہیں ہوئی، مگر کم از کم جو ووٹنگ ہے اس سے اتنا فرق پڑے گا کہ چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر ان کی لوکل ووٹنگ نہیں ہوتی،
تو ہم سمجھتے ہیں مثلاً کئی ایسے علاقے ہیں جس میں کہ یہاں پر آبادی خرچ کی آپ کچھ کشمیر کے جو ملکہ علاقے ہیں یا جو ایسے جو علاقے ہیں جیلم یا کوئی جہاں پر بہت لوگ زیادہ موجود ہیں وہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ لوکل وہ اس پہ کیونکہ جہاں پر اگر 20,000 40,000 ووٹ لوکل کاسٹ ہوتے تو یہاں سے 50-60 ہزار بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کم از کم یہ شیک اپ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کی پہلی دفعہ قدر ہوگی کہ ہم صرف پیسے بھیجنے والے نہیں ہیں بلکہ وی کین میک چینج. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ جو لوگ اچھے ہیں ان کے پاس پروگرام اچھا ہے مگر وہ برادری کی وجہ سے دوسری کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی آئے گی کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ میک چینج کر سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہم اللہ کا شکر ہے کہ غریب نہیں ہیں یا اس میں کسی میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں کسی میں, تو کم از کم لوگ جو ہیں یہ فری آف مائنڈ ہو کر بات کر سکتے ہیں. خاص کر کے جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ کام سالیڈیرٹی کا ہے, دوسرے دوستوں کا ہے, دوسری آرگنائزیشن کا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں کہ وہ اب جب کہ اتنی اسٹرگل کے بعد اگر ہم نے ووٹ حاصل کیا ہے تو اب اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ چیزیں پازیٹیو اور یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ اس الیکشن میں یہ ساری تبدیلی نہیں آنی. صحیح. اچھا لانگ ٹرم کی تبدیلی ہے ڈاکٹر صاحب, پھر آپ سے مزید جاننا چاہیں گے اور تبدیلی کے حوالے سے ملک صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا میں تبدیلی کے حوالے سے, لیکن بریک سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپنا مخدوم امجد صاحب اور اپنا امجد علی صاحب سے بھی یہ پوچھ لیں کہ تبدیلیوں کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے, کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا کس قدر ہم جو ہیں وہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آئیں گی. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کا کردار پاکستان میں رہنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوگا. ہم یہاں سے اپنے ووٹ کے ذریعے سے چونکہ ہم وہاں پہ نمائندوں کو منتخب کریں گے, لہٰذا سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آ رہی ہے کہ یہاں کے ووٹ کا اثر وہاں کے لوکل نمائندوں پر ہوگا. اور اس کا ایک بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا اوورسیز کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پہلی مرتبہ یہ وہاں پہ رہنے والے خاص طور پہ جو سیاسی ورکر ہیں, جو سیاسی امیدواران ہیں یا سیاسی پارٹی ہیں, ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں ان کی اصل میں حیثیت کیا ہے, ان کی وقت کتنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ان پہ آ جائے گا, کیونکہ یہاں پہ غیر ملک میں جو ہم پاکستانی جو لوگ رہ رہے ہیں, نو آفینس, لیکن وہ قدرے ان کو شعور جو ہے معاشرتی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ان کو شعور ذرا تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے, کیونکہ جتنا آپ بڑی جگہ پہ رہتے ہیں, بڑی جگہوں پہ گھومتے ہیں, آپ کی سوچ کی وسعتیں بھی, آپ کی بصیرت بھی وسیع ہوتی ہے, آپ کی سوچ بھی وسیع ہوتی ہے. اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو تبدیلی ڈائریکٹ آئے گی وہ تو یہ آئے گی, اور انڈائریکٹ تبدیلی وہ یہ آئے گی کہ یہاں کے جو باشندے ہیں ان کو ایک سینس آف انکلوژن جو ہے وہ ملے گا. ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم ایک وہ جسم کا وہ حصہ نہیں ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمیں الگ الگ کر کے پھینک دیا گیا ہے, بلکہ ہم اس جسم کا اسی طرح سے ایک کارآمد حصہ ہیں جو باقاعدہ اس جسم کی نشو و نما میں ایک کردار ادا کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا احساس جو ہے نا, یہ بہت بڑا احساس, یہ پہلی مرتبہ آپ یقین کریں میں گفتگو کر رہا ہوں, میرے اندر جو اس وقت انرجی پیدا ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ ایک احساس مجھے پیدا ہو رہا ہے. اور جن لوگوں کو جو پولیٹیکل ورکر ہیں جن کو پاکستان سے مجھ سے بھی زیادہ لگاؤ ہوگا وہ یقیناً کس انداز میں کتنا پیشنٹ ہو کے اس بات کو کر سکیں گے. اور او پی ایس کے ذریعے اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی کے ذریعے ہم دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ ایک احساس دیں, یہ ایک پلیٹ فارم دیں جہاں لوگ آ کے نہ صرف اپنے احساس کا اظہار کریں ووٹ کے ذریعے سے, بلکہ اس مثبت تبدیلی کو رونما ہوتے ہوئے خود دیکھیں. زبردست بات جی, بہت شکریہ. اچھا امجد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے بریک سے پہلے, کیونکہ ہم ابھی بریک پہ بھی جا رہے ہیں تو بریک سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانی کی جو ہے, ہم 13.5 بلین کے قریب پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں. آج ہم پیسہ بھیجنا بند کر دیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. یہ ہماری ڈیڈیکیشن ہے, یہ ہماری وی آر سو مچ پیٹریوٹزم. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ان لوگوں سے زیادہ ہیں کہ ہم ہر دکھ تکلیف درد میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک یونیفارمٹی جو ہے نا وہ مینٹین کرتے ہیں. تو ہمارے ووٹنگ رائٹ سے جو لوگ ایلیجیبل ہیں
اور جو لوگ ایلیجبل ہیں ان میں کافی ڈفرینشیٹ ہوگا کہ ہم صحیح بندہ آگے لائیں گے جو اس کا صحیح ووٹ کا حقدار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہوگی. پھر ہم یہ آرگنائزیشن جو ہم نے بنائی ہے یہ ایک پازیٹیو اور پروگریسو ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ایز لانگ کہ وہ پاکستانی ہیں. ہم اس میں کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ یا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں دیکھ رہے. ایز لانگ ایز پاکستان ہیریٹیج ہے تو وہ ہمارے سر ماتھے پہ ہوگا. ہم اس کا کام اسی طرح ہی کریں گے جس طرح ہم اپنی ذات کے لیے سوچیں گے. یا پھر ہمارے جہاں ہم نے تو آج یہاں نہیں بیٹھے رہنا. اگر یہ ہمیں رائٹس نہیں دیا جاتا تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے کل کو. ان کی افیکشن, یہ جو ہم اتنا پیسہ یہاں سے بھیجتے ہیں, اگر ایسی باتیں ان کے ذہن میں آ گئیں تو وہ پھر پاکستان کا نہیں سوچیں گے. اس لیے ہمارا لنک پاکستان سے رہنا at all times it is vital important. سب سے بڑی تبدیلی جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈیڈیکیشن جو ہے وہ مینٹین رہے گی. It should be maintained at all times. ہے ہماری, بالکل. اور ہماری نسل جو ہے ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے اسی ڈیڈیکیشن کو. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں ووٹنگ رائٹ دیا جائے. اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اتفاق کی بات سمجھ لیں اس کو کہ چونکہ آج کل الیکشنز کا دور ہے, الیکشن ہونے والے ہیں, اور ہمارے لیے جو پرائیورٹی جو تھی سب سے پہلی وہ یہ تھی کہ کسی طرح بیرون ممالک جو پاکستانی ہیں ان کو ان کے ووٹ کے حق کے لیے ہم کوشش کریں. اگرچہ پہلے بھی کوشش ہوئی تھی لیکن جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے وہ پٹیشن جو ہے وہ دبا لی تھی, تو ہم نے اس کو دوبارہ اجاگر کیا. ہم نے کوشش کی, ڈاکٹر صاحب وہاں پہ گئے, ملک صاحب وہاں پہ گئے, بہت سے لوگوں سے ملے, الیکشن کمیشن سے ملے, اور بالآخر ان کو کنونس کیا کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے, آپ اس کو دبا نہیں سکتے. تو یہ ایک کرش جو ہے لوگوں میں ہم دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے اغراض و مقاصد میں محض یہی ایک ایشو نہیں ہے. ہمارے اغراض و مقاصد میں آئندہ جا کے اور بھی بہت سے ایشو ہیں جن کے اوپر ہم, لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستانی جو بیرون ممالک جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان سے متعلق ان کے بہت سے حقوق ہیں. یہ رائٹ کا ووٹنگ آف رائٹ جو تھی یہ ایک تھا, یہ ہم کور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ ہماری توجہ اس پہ مرکوز ہے. اس سے فارغ ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر ہم توجہ دیں گے, اور ہم نہ صرف یہ کہ پلیٹ فارم مہیا کریں گے پاکستانیوں کو, بلکہ ہمارے پاس جو پروفیشنلز کی ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی, لائرز ہوں گے ہمارے ساتھ اور دیگر پروفیشنل ہوں گے, اور ہم وقتاً فوقتاً تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پاکستانیوں کی مدد کریں گے, یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی. تو یہ ہمارا جو مقصد جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے, اور کسی بھی مسائل کو جاننا یا مسائل کی نشاندہی کرنا دراصل اس کا سلوشن نہیں ہوتا, وہ تو ابتدا ہوتی ہے. ابتدا ہم نے کر دی ہے, اور اب انشاءاللہ ہم لوگوں سے, آپ کے توسط سے, ہم یہاں پہ جتنے بھی غیر ملکی پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہ رہے ہیں, خاص طور پہ نوجوان طبقہ تو خصوصاً, کیونکہ نوجوان طبقے میں ایک بڑا احساس محرومی یہاں پایا جاتا ہے. اس میں بہت سی وجوہات ہیں, ان کا ذکر اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ آگے آئیں. یہ وقت جو ہے اگلا جو آنے والا وقت ہے وہ نوجوانوں کا وقت ہے. وہ 50% سے زیادہ انہیں موقع دیا جائے, ان کو موقع دیا جائے, اس پہ بات کریں گے تاکہ وہ براہ راست تبدیلی خود لے کے آئیں. مخدوم امجد صاحب, آپ کا, امجد علی صاحب, بہت شکریہ. ایک مختصر سے وقفے پر طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, ضرور دیکھیے گا ہمارا پروگرام. Assalamualaikum brothers and sisters, my name is Alvi Zaidi. Join me and my panel of guests every Sunday at 3 p.m. for Future Stars, a fun-filled show packed with Islamic stories and quizzes and craft here on Hidayat TV. Don't miss out. قرآن نو پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام دعاؤں نو پیغام انے امنی فضیلت اگر آپ نے جوم ہوئی تو ہدایت نو راستو جے پروگرام تمہاری سمکش آوی رہی ہو چھے انہاں تے آپ نے ہدایت میری بھی سکے چھے.
اپنے گھروں کو اسلامی ماحول دینے کے لیے اور اسلامی لیونگ کو اختیار کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی پر ایک پروگرام اسلامی معاشرے کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے، جس میں تمام گھریلو مسائل پر اسلام کی روح سے گفتگو کی جائے گی، جس میں ہم یہ جان سکیں گے کہ اسلام کے کیا تقاضے ہیں، کس قسم کا لائف سٹائل ہمارا ہونا چاہیے اور گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے اس ہدایت کے پروگرام کو دیکھیے جو ہفتہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کیجئے سوال میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے بڑا صابر وہ ہے جو حق کو جان پہچان کر اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے کے بعد مرتد بھی ہو گئے، اور قرآن نے بھی مرتدین کا ذکر کیا ہے۔ حق سنیے گا، حق سمجھیے گا، حق پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔